اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، کومنٹس کے اندر سلام کا جواب ضرور لکھیں۔ جی امید کرتا ہوں تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پروردگار عالم تمام کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میرے دوستو، قربانی کے ایام قریب آتے جا رہے ہیں، نئے مسئلے، نئے جو ہے نا عنوانات بھی سامنے آتے جا رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر ایک مسئلہ چھڑا کہ علماء نے فتویٰ دیا، بنگال کے علماء نے، انڈیا کے علماء نے، جمعیت علماء ہند کے علماء نے، کہ گائے کی قربانی مسلمان نہ کریں، کوئی اور جانور خرید کر اس کی قربانی کریں، گائے کو چھوڑ دیں، کیونکہ گائے ہندو کا کہ جانور ہے، ان کا مذہب ان سے جڑا ہوا ہے، قومی جانور ہے، اس لیے اس کو جو ہے نا ذبح نہ کریں، اس کی قربانی نہ کریں۔ کرنی تو قربانی ہے تو آپ چھوٹے جانور خرید لیں، یا بھینس خرید لیں، یا اونٹ خرید لیں، یا بکری ہے، دمبا دمبی ہے، یہ چیزیں خرید لیں۔ تو گائے کی قربانی کے بارے میں چل رہا ہے کہ علماء نے یہ فتویٰ کیوں دیا، خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو علامہ کہتے ہیں، خود کو دین کا چوکیدار اور ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے انڈیا سے وفاداری کرنے کی وجہ سے کہ گائے کی قربانی نہ کریں فتویٰ دے دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ اعتراض سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اور پوری دنیا میں وائرل ہے کہ مسلمانوں نے فتویٰ دیا کہ گائے کی قربانی نہ کریں، کیونکہ گائے ہندو کا قومی جانور ہے اور انڈیا کا قومی درجے کا جانور ہے، لہذا اسی کو قربان نہ کریں، کوئی اور جانور قربانی کے لیے خرید لیا جائے۔ لہذا وہ انڈیا سے وفاداری کر رہے ہیں، دین سے معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ غداری کر رہے ہیں۔ آئیے میں پہلا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ پہلا جواب یہ ہے، جنہیں دین کی سمجھ بوجھ ہے، جو دین کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے 10-12 سال دین کو پڑھا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ اس بارے میں نہیں جانتے۔ آج کے جاہل لبرل قسم کا طبقہ جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ مولویوں سے میں زیادہ جانتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے اور جو ہے نا دین سے وہ غداری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا جواب، علماء کو راہبر مانو، علماء کی مانو گے تو کامیاب ہوگے، ورنہ دنیا آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے، یہ جو فتوے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ علماء ہند نے فتویٰ دیا ہے کہ گائے کی قربانی نہ کریں، بلکہ فتویٰ نہیں دیا، مسلمانوں کو درخواست کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ آپ گائے کی قربانی نہ کریں، فتویٰ نہیں دیا۔ باقاعدہ طور پہ جیسے فتویٰ ہوتا ہے اسی طرح وہ جاری نہیں کیا، بلکہ صرف ریکویسٹ کی کہ اس سال قربانی میں آپ نے گائے کا قربان نہیں کرنا، آپ نے چھوٹا جانور یا بھینس وغیرہ خرید لینی ہے۔ تو یہ قسم کی ریکویسٹ ہے۔ عوام کے اندر یہ شوشہ پھیلا ہوا ہے کہ فتویٰ دیا، بلکہ فتویٰ انہوں نے نہیں دیا۔ دو جواب ہو گئے۔ اب تیسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ گائے کا گوشت ایکسپورٹ انڈیا خود کرتا ہے، دوسرے ممالک میں آتا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہندو کو کروڑوں روپے کا نفع ملتا ہے، تو اس وجہ سے گائے کو وہ گویا کہ گائے کو قربان نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے، ہندو خود کہتے ہیں کہ یہ قومی جانور ہے، اس کو قربان نہ کیا جائے۔ دوسرا، ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے کہ مسلمان جو فتویٰ دے رہے ہیں، مسلمان جو کہتے ہیں کہ گائے قربانی کرنی چاہیے، وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قربانی ہونی چاہیے اسلام کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو وہ پہلی مرتبہ ہندو نے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے اسلام کے عقیدے کے ساتھ موافقت کی ہے، پہلی مرتبہ۔ جب یہ بات چلی کہ گائے کی قربان نہ کریں تو ہندو خود احتجاج کرنے نکلا ہے، سڑکوں پر نکلا ہے کہ گائے کو اگر قربان نہ کیا جائے تو ایک تو گائےوں کی تعداد بڑھ جائے گی، دوسرا جو گائے دودھ نہیں دے گی اس کو پھر چارہ کھلا دیا جائے گا، چارہ کھلاتے رہیں گے، وہ دودھ نہیں دے گی، اور پھر دودھ جب نہیں دے گی تو اس کو سنبھالنا پڑے گا، مشقت ہوگی، تو اسی لیے آخر اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے نا، اس کو پھر ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو ہندو بھی اپنے جو ہے نا اس کے خلاف ہو گئے کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ گائے ذبح کرنی چاہیے، قربانی میں لگ سکتی ہے اور قربانی میں قبول ہو سکتی ہے، اسی کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ دیکھا گیا کہ ہندو نے اسلامی عقیدے کی موافقت کی، تو اسی لیے انڈیا یہ خود نہیں کر سکتا،
انڈیا خود یہ گائے کی قربانی کو بند نہیں کر سکتا، کیونکہ گائے کے گوشت کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرے ممالک میں بھیجتا ہے، جس سے اس کو بہت زیادہ نفع ہوتا ہے۔ تو اگر وہ گائے کی قربانی کے اوپر پابندی لگا دے گا کہ کوئی اس کو ذبح نہ کرے، کوئی قربانی نہ کرے، پھر اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اسی لیے علماء کی ہی ماننی چاہیے، علماء کے ہی قریب آئیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ ذلیل اور خوار ہوں گے اور بیڑا غرق ہو جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ علماء ربانیین موجود ہیں، علماء حق موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علماء کے ساتھ ہمارا تعلق اور رشتہ مضبوط فرمائے۔ جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی کوئی بات ہو، علماء سے رہنمائی لینی چاہیے، ورنہ اگر خود ہم عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے، آخر کہیں پہ ہماری عقل ٹھوکر کھا جائے گی، جس سے ہمیں دین بھی سمجھ نہیں آئے گا، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو دعا کریں پروردگار عالم ہم سب کو صحیح معنی دین سمجھنے کی اور علماء حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ اپنی رائے کا اظہار کر دیا کریں۔ کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو وہ لکھ دیا کریں، آپ کو کھلی چھوٹ ہے، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔